عجیب سانحہ پیش آیا. ایک جنگ ہوئی اسلام اور کفر کے درمیان. سینہ 3 ہجری کی بات ہے. سب سے پہلے 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ کے قیام پذیر ہوئے. ابھی راحت کی سانس لیے تھے کہ جنگ بدر 17 رمضان کو جنگ بدر والا معاملہ پیش آیا. اللہ کی رحمت سے جنگ بدر میں مسلمانوں کو زبردست فتح و نصرت حاصل ہوئی. کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے، سرغنہ تھے، جو ڈون تھے مکے کے، کفار مکہ کے، الحمدللہ ان کی ایک بڑی تعداد جنگ بدر میں ختم ہو گئی تھی. تو ان لوگوں کو بہت زیادہ گلٹی فیل ہو رہا تھا کہ یہ 313 مسلمان اور کفاروں کا لشکر 1000 پلس تھا اور پورا طرح سے ہتھیاروں سے لیس تھے. اس کے باوجود یہ لوگ کیسے ہار گئے، کیسے مسلمانوں سے شکست کھا گئے. تو ان لوگوں کے اندر مطلب مکہ شریف میں ہر کوئی ان لوگوں کو چڑھانے لگا، ان کو ذلیل کرنے لگا، ان کو ڈیگریڈ کرنے لگا، انسلٹ کرنے لگا کہ تم اپنے آپ کو عرب کے بڑے بڑے پہلوان اور طاقتور شمار کرتے اور حالت یہ ہے کہ 313 سے تم ہر گئے اور بہت سارے لوگ تمہارے مارے گئے. تو اس طرح ان لوگوں کو یہ ہار برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو 3 سینہ ہجری، دو سینہ ہجری میں ہجرت کا دوسرے سال میں جنگ بدر ہوا. تیسرے سینہ ہجری میں معرکہ احد کا معاملہ پیش آیا. ان لوگوں نے خفیہ طور پہ پلاننگ بنانا شروع کر دی کہ ہم بڑی تعداد، بڑا لشکر لے کے مدینہ پاک میں حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیں گے. معاذ اللہ یہ ان کا پلان تھا اور بڑی تیاری زور شور سے خفیہ طور پہ انہوں نے شروع کر دی اور لشکر لے کے یہ مدینہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. جب انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ کفار مکہ کی یہ پلاننگ چل رہی تو انہوں نے ایک خط تحریر کیا اور اپنے خاص آدمی کے ساتھ اس خط کو روانہ کر دیا کہ کفار مکہ یہ پلان کر کے مکہ شریف سے نکل چکے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچی تو 11 شوال کی تاریخ تھی، یعنی رمضان کے بعد جو عید کا مہینہ ہوتا ہے شوال جس کو ہم کہتے ہیں. 11 شوال کو یہ خبر پہنچی اور 11 کے آس پاس یہ لوگ یہاں پہ پہنچ بھی چکے تھے کفار مکہ کے جو لشکر تھے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ہم کو کیسا کرنا چاہیے. ان سے جنگ یہی مدینہ شریف میں رہ کے لڑنا چاہیے کہ مدینہ شریف سے باہر نکل کے، شہر سے باہر نکل کے جنگ کرنا چاہیے. تو سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا لیکن بات یہ طے ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان احد میں یہ جنگ لڑی جائے گی. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان جیسے بھی اپنے طور پہ تیار ہو کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تیار کر کے اس میدان پہ آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان پہ پہنچ کے یہ جو جبل رومات آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ بھی ہم نے سنا کہ وہ بکری کو ذبح کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت آپ نے کی تھی. تو یہاں پہ 30 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی تیر اندازوں کی کہ آپ کو یہیں پہ رہنا ہے اور اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے. اور ادھر کفار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد 1000 تھی. اس میں بھی ایک منافقوں کا سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن خلف یا ابی بن کعب نام تھا. تو یہ بندہ بولنے لگا کہ اس کا یہ مشورہ تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ ہم مدینہ شریف میں رہ کے لڑیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تو اس کو بہانہ مل گیا جنگ سے فرار ہونے کا. تو 1000 کے لشکر میں سے 300 لوگوں کو یہ منافقوں کو لے کے الگ ہو گیا. صرف 700 صحابہ اکرام اس جنگ کو لڑنے کے لیے اس میدان پہ تشریف لائے اور کفاروں کی طرف سے لگ بھگ 3000 کا لشکر جرار تھا ہتھیاروں سے لیس. ان کے پاس 700 ایسے سپاہی تھے جو ہر طرح کے فوجی جو لباس جو ہوتے ہیں اس سے لیس تھے. ان کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 ان کے پاس گھوڑ سوار تھے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا بے شمار سامان تھا. 15 عورتیں تھیں جو ان کو شعر و شاعری کے ذریعے یہ جنگ پہ ابھارتی تھیں. عرب کا یہ معاملہ تھا، یہ شعر و شاعری کے بہت شوقین ہوا کرتے تھے. تو شعر کے ذریعے یہ میدان جنگ میں بھی اپنے جنگیوں کو، اپنے سپاہیوں کو جنگ کے لیے ابھارتی تھی، جوش دلاتی تھی. تو یہ معاملہ تھا. جب یہاں پہ جنگ شروع ہوئی اللہ کی رحمت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تدبیر